وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ فرقان سبق نمبر 1652 آیت نمبر 3 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم ہلاکت کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 3، واتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے سوا اور معبود، لا یخلقون شیئا، جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان یا نفع کے مالک بھی نہیں ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے، اور نہ مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے اور بالکل ہمارے لیے ہے، ہم میں سے ہر فرد کے لیے ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو مختصر طور پہ کروں ایک بات، آپ کو مختصر طور، یا تو ہمارے معبود بہت ہیں یا ایک ہے۔ اور اگر آپ میرا بیان سننے والے ہیں، پہلی مرتبہ آپ میری بات نہیں سن رہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ کا معبود یا تو نفس و شیطان ہے یا اللہ ہے۔ یہ آپ اپنے دیکھیں، مسئلہ تو آپ کے ساتھ درپیش ہے، آپ کو رب کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے۔ اور شرک، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اور میں دیکھیں بڑی وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ اس کو شرک نہیں کہتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے
تو اگر آپ زہر کو زہر نہ سمجھیں اور پی لیں تو وہ تو آپ کو ہلاک کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بالکل اسی طرح بات ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی نقصان نہیں ہے، تو آپ کو نقصان تو دے گی. کوئی بھی نقصان دہ چیز آپ کو نقصان دے گی. سانپ کو اگر یعنی زہریلے سانپ کو اگر آپ چھیڑیں گے تو وہ آپ کو ڈس لے گا. آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کو اپنا دوست بنا لوں گا، وہ تو جنگلی ہے، وہ تو اپنی فطرت سے مجبور ہے، وہ آپ کو ڈسے گا. جب آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ آپ پہ حملہ کرے گا. مثال کے طور پہ اگر شیر ہے، آپ کہیں یہ تو میرا بڑا دوست ہے، تو وہ تو آپ کو پھاڑے گا. اگر آپ اس کے پاس جائیں گے آپ پہ حملہ کرے گا. کوئی بھی چیز دنیا میں، آگ ہے، آپ کہیں آگ تو مجھے نہیں جلائے گی، تو آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہم شرک عملی میں مصروف ہیں. آپ نہ کہیں نہ سمجھیں تو یہ تو مہلت کی جگہ ہے بھیا. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی بھی ہے، آپ جو مرضی ہے کریں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو آ گیا، اب تمہارا من چاہے تو لے لو، من چاہے تو چھوڑ دو. دنیا میں آپ کو یہ شرک ایسا نقصان نہیں دے گا جیسا کہ آخرت میں آپ کو نقصان دے گا. اور ایک بات میں اور کہہ دوں آپ کو کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے نقصان ہے. اگر آپ شرک میں ملوث ہیں تو دیکھیں میں اس کی علامات آپ کو بتاتا ہوں. آپ پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، بدحال زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا ایک مطلب تو قرآن کے حساب سے بالکل واضح ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. دیکھیں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، ذکر الہی اور شرک، اور ذکر الہی کے ساتھ توحید جمع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ذکر الہی میں یعنی مصروف نہیں ہیں تو پھر آپ شرک میں ملوث ہیں. یہ میں بڑے سوچ کے اور تول کے بات کر رہا ہوں سامنے کرام. اگر آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے تو آپ شرک میں مصروف ہیں، اور اگر آپ یاد الہی میں ہیں تو آپ مشرک نہیں ہیں. گناہگار ہو سکتے ہیں، مشرک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا دل یاد الہی سے غافل نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ بات نوٹ کر لیں. میں آپ کو دیکھیں، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس میں میری اور کوئی لالچ اور غرض نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا پیغام اللہ کی توفیق سے اور ہمارے شیخ عبد الرحیم کی جو نظر کرم ہے اس کے ذریعے میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. یہ ساری سوچ اور یہ بات تو انہوں نے ہم نے بتائی ہے. کتابوں میں تو عام طور پہ کتاب میں یہ بات نہیں ملتی، اور کتابوں سے آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. دیکھیں قرآن سب سے اہم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی وضاحت بھی رسول کے ذمے ہے. اس بات پہ آپ غور کریں نا. بعض لوگ اس میں کہ بھئی ہمارے پاس تو بس کتابیں موجود ہیں، کتابوں سے ہم لیں گے، تو کتاب سے آپ معراج نہیں حاصل کر سکتے. یہ غلط بات ہے. کتاب آئی ہے اللہ کی کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، لیکن وضاحت حضور کے ذمے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے آپ نے سمجھنا ہے، یعنی اس قرآن کو آپ نے سمجھنا ہے کتابوں سے نہیں، صاحب قرآن سے. یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کروڑوں فارغ التحصیل لوگ ہیں مدرسوں سے، کتاب کو پڑھ چکے ہیں لیکن کتاب کو سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ ہر مدرسے میں تو صاحب قرآن نہیں ہوتا، ہر پڑھانے والا تو صاحب قرآن نہیں ہوتا،
وہ آپ کو گرامر وغیرہ سکھا دے گا، فاعل مصدر وغیرہ جو بھی گرامر ہے وہ آپ کو سکھا دے گا، عربی زبان آپ کو سکھا دے گا، لیکن جو نور ہے یہ تو سینے کی چیز ہے، یہ تو نور والے کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو وہ قرآن کا نور آپ کے دل میں ڈالے گا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا مضمون چلا آ رہا ہے، ہم لوگ شرک میں ملوث ہیں، اور میں نے آپ کو بڑا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑی آسان بات بتائی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں اور یاد الہی سے آپ کا دل غافل ہے تو آپ شرک میں ملوث ہیں۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا تو شرک ہے، واضح بات ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا جعلنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ دیکھیں یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے اس میں بھی آپ یعنی شرک کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ساری اگر دنیا آپ کی منزل ہے، یہ بھی بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا اور دنیا ہی آپ کا مدعا بن گیا اور آپ کی ساری جد و جہد اب دنیا کے لیے ہے، تو آپ شرک عملی میں مصروف ہیں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کا زندگی کا مقصود حیات اللہ نہیں ہے، اگر محبوب واحد اللہ نہیں ہے، مطلوب واحد اللہ نہیں ہے، تو آپ شرک میں ملوث ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ۔ دیکھیں یہ ساری جہاں سے بھی پکڑو نا تو بس باتیں مختلف ہیں، بنیاد ایک ہے۔ اور جب ہم یہ کلمہ توحید کی وضاحت کرتے ہیں تو اس کی وضاحت میں پھر یہ آتا ہے کہ لا مقصود الا اللہ۔ دیکھیں اگر یہ مقصود، محبوب و مطلوب، اور مقصود، محبوب اور مطلوب اور معبود، یہ پھر آپ نے اگر الٹی گنتی یعنی الٹی طرف سے یعنی آخر سے اگر آپ نے گننا شروع کیا تو میرے خیال سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مطلوب اگر اللہ نہیں ہے آپ کا، تھوڑی سی غور سے سنیں بات، اگر آپ اللہ کے طالب نہیں ہیں، یعنی ابھی آئے گا 19واں پارہ، اللہ کی توفیق سے شروع کریں گے ہم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی ملاقات کے طالب نہیں ہیں، دنیا کیا ہے؟ یہ طالبان مولا کے عمل کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کے ملاقات کے طالب ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے کہ ٹھیک ہے اس میں تم محنت کرو، میرے راستے پر چلو، مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر دوڑو، وفروا الی اللہ۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کے ملاقات کے طالبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، مختصر بات ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا محبوب نہیں ہے۔ محبوب کا تو طالب ہوتا ہے بندہ۔ دنیا میں بھی دیکھیں آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کے پھر آپ طالب بھی ہوتے ہیں۔ ہم مال اور اولاد اس کے طالب ہیں اور اسی کے پیچھے آپ دیکھ لیں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اسی کی محبت میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ دنیا کے طالب ہیں ہم طالب دنیا ہیں، اور بعض لوگ بڑے پیار سے اپنے آپ کو دنیا دار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا فیصلہ ہے، فیصلے کرنے میں تو آپ آزاد ہیں۔
اگر آپ دنیا دار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالب مولا نہیں ہیں. تو طالب اگر آپ نہ بن سکے تو اللہ پھر اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کا محبوب نہیں ہے. اگر اللہ آپ کا محبوب نہیں ہے تو اب آپ کا وہ مقصود بھی نہیں ہے. اب اگر اللہ آپ کا مقصد حیات نہیں ہے اب آپ کا وہ معبود نہیں بن سکتا. اور اللہ اگر آپ کا معبود واحد نہیں ہے تو آپ شرک عملی میں گرفتار ہیں. دیکھیں مجھے خواہ کوئی یعنی شوق نہیں پڑا ہے کہ میں خواہ آپ پر الزام تراشیاں کرتا رہوں یا بہتان مطلب ایک بات آپ نے نہیں ہے اور وہ میں بیان کروں. معاذ اللہ. کیوں؟ ایسا تو نہیں ہے. بہتان اور غیبت یہ تو بڑا جرم ہے، اور بہتان غیبت سے زیادہ ہے کہ ایک بات نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان شرک میں ملوث ہے. کیوں؟ کہ اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اللہ اس کا محبوب واحد نہیں ہے، مطلوب واحد نہیں ہے. اب یہ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتا. اور یہ مزے کی بات میں آپ کو کہوں کہ آج بہت سے لوگ، یعنی میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ بھئی یہ مجھ سے کہتے ہیں لوگ کہ بھئی جو آپ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسی کامل بندگی، ایسا اسلام میں داخل ہونا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ناممکن کہتے ہیں لوگ. تو ٹھیک ہے، ہر وہ شخص جس کی منزل اللہ نہ ہو بندگی ناممکن ہے اس کے لیے. بندگی کیا ہے؟ یہ تو فطرت ہے. یہ تو ہماری اللہ کی پکار تو ہماری فطرت میں ہے. ہم اللہ کو پکارتے ہیں، پکار ہماری فطرت میں ہے. مجبوری کے وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، لیکن فطرت میں تو ہے. اب یعنی دیکھیں وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور اس کے ضمن میں آپ کو سورہ طٰہٰ کی میں نے بات بتا رہا تھا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ نے چن لیا ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، آیت نمبر 13 سورہ طٰہٰ. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا. اس پہ بھی ذرا غور کریں نا. پہلی بات، پہلا میسج کیا ہے، کیا تھا؟ ہر پیغمبر کے لیے یہی میسج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے پہلا میسج یہی دیا ہے کہ لوگو اللہ کا عذاب تم پر متوجہ ہونے والا ہے. اس کی ایک صورت ہے کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ. اور یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے. خیر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اور آپ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا نماز کے بارے میں، ابھی تو توحید کی بات کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیہا، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں. لتجزا کل نفس بما تسعی. اب یہ دیکھیں وہ باتیں ہیں جو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ان کا پروگرام دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ بات چیت ساری، وہ ڈائلاگ، وہ بات چیت ساری اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے موسیٰ سے کیا بات چیت کی. دراصل یہ بات چیت اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ پیغمبر کو کیوں اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور اس کو کیا میسج دیتا ہے. ہم تو قصوں کہانیوں کے لیے، آپ دیکھ لیں کتاب بنی ہے قصص الانبیاء، اور وہاں ادھر ادھر سے باتیں، اور ادھر ادھر سے کچھ قرآن سے اور کچھ ادھر سے اور ادھر. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈائلاگ، یہ بات چیت جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی من بعین وہ نقل کر رہا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری
ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں نے قیامت تو آنے والی ہے، اس کا وقت میں نے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ہر نفس کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ دوں۔ اچھا، اب جو آیت نمبر 16 ہے یہ میرا مرکزی میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ، اب یہ میسج تو یہ ہے، اے موسیٰ میسج یہ ہے، اب اس جو پروگرام میں آپ کو دے رہا ہوں اس سے نہ روک دے کوئی ایسا شخص جو اس میسج پر یقین نہیں رکھتا۔ میسج تو یہی ہے، لا الہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میسج تو یہ ہے، لیکن کوئی شخص آپ کو روک نہ دے اس پروگرام پر عمل کرنے سے، من لا یؤمن بہا، نقطہ نوٹ کیجئے گا، کوئی شخص ایسا آپ کو اس میسج پر عمل کرنے سے روک نہ دے جو اس میسج پر یقین نہیں رکھتا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جب یقین نہیں رکھتا اب اس کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ اپنے نفس کا بندہ بن گیا، خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ نقطہ ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اور اسی پہ میں زور دے رہا ہوں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ کون ہے؟ یہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ آج کا مسلمان، ہمارا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ بات تو آخرت کی ہے، آیت نمبر 13 میں سورہ طٰہٰ کی، ان الساعۃ آتیۃ، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں دنیا ہے۔ دیکھیں، میں اکیلے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے انفرادی طور پہ میں مخاطب ہوں۔ ہمارے دل میں کیا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں، دنیا اور بس۔ ظاہر ہے مختلف پہلو ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا شوہر، یہ میرا کاروبار، یعنی وہ تو پھر آپ کے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں نا، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن ہے تو دنیا۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنے مدعا کو دیکھ لیں، جینے کے مدعا کو، دنیا، خالص دنیا۔ اچھا، اس میں جو آیت نمبر 16 ہے اس میں بس ایک بات ہے، اگر آخرت کو آپ نے جھٹلا دیا تو آپ کریں گے کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن قرآن کو میں آپ کی توجہ کو قرآن کی طرف دلا رہا ہوں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جس کا یقین نہیں ہے وہ خواہشات نفس کا بندہ ہوگا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اب یہی خواہشات کی پیروی جو ہے، یہ آپ کو میں نے جو درس نمبر ہمارا 1650 ہے اس میں بھی آپ کو کہا تھا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ پھر میں نے آپ کو آخری پارے کی جو آیت تھی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ فَتَرْدَىٰ، تو اب فَتَرْدَىٰ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا رک جائیں، یہ قرآن ہے، میں آپ کو قرآن میں، جو بھی خواہشات نفس کی پیروی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ہم اس یعنی مغالطے میں ہیں کہ ہم مومن ہیں، گناہگار مومن کی بخشش ہو سکتی ہے،
اس کی شفاعت بھی ہو سکتی ہے، بخشش کا امکان ہے، لیکن مشرک یا مشرکانہ سوچ یا مشرکانہ عمل، اس کی بخشش نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں، ہمارا ایمان تو صرف زبانی ہے، ایمان کا تو معنی ہم نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کا معنی ہمیں نہیں معلوم۔ میں تو آپ کو معنی بتاتا رہتا ہوں، اور یہ کلمہ طیبہ کی ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ اور ایک بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں، جو بھی خواہشات نفس کے راستے پر چلا وہ جائے گا جہنم میں۔ اور میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہے بیوی اور اس کا شوہر، اور یہ میں مثال کے طور پہ تاکہ میں آپ کو وہ یعنی نچلی سطح پہ آپ کو بتاؤں، بیوی ناراض ہو گئی یا شوہر، اب اس کو کوئی نہیں منا سکتا، نہ اللہ نہ اس کا رسول، تو بات کیا ہوگی؟ آپ کا خدا تو نفس ہو گیا۔ اس طریقے سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں نا، یا اپنے رویے کو دیکھیں، آپ اپنے رویے قرآن کے مطابق نہیں بناتے، آپ کا اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تم مجھے نہیں جانتے، تم مجھے نہیں جانتی، یہ ہم نے سب اپنے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے۔ نفس خدا جو ہے، دیکھیں میں کلیئر بات کروں، ہمارا میں سے اکثر کا، دیکھیں وہ شخص مومن نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاتا ہو، وہ مومن نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ہمارا سر تو اللہ کے سامنے نہ جھکا ہے نہ جھکانا چاہتے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھ لینا۔ خالص بندگی پر ہم راضی نہیں ہیں، ہاں دین پر عمل کریں گے اپنی مرضی سے، یہ تو آپ کی پھر خواہشات نفس ہو گئی۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، قرآن کی آیت ہے بھیا، میں نہیں، اللہ فرما رہا ہے جو بھی خواہشات نفس کے پیچھے چلے گا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ فرعون کیا وہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہا تھا؟ ہم بھی فرعون کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی وہی رویہ ہمارا ہے کہ بھئی میں جو چاہوں گا وہ ہوگا۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز آپ کا رویہ ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کا رویہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم